یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات 6 یا 8 ماہ کا بچے کو چھینک آ جاتی ہے، تو بڑے کہتے ہیں شکر الحمدللہ، تو کیا ان کو یہ کہنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ دیکھیں اچھی چیز ہے، کہنے میں مسئلہ نہیں ہے کہ چھینک جو ہے ایک اچھی چیز ہے، کہ یہ جو وائرسز بعض اوقات ہوتے ہیں، یہ بیکٹیریاز ہوتے ہیں، تو جب ہم چھینکتے ہیں تو اتنی پاور سے وہ ہماری چھینک نکلتی ہے، یعنی ہوا نکلتی ہے جس کی سپیڈ اگر آپ دیکھیں، ایکوریٹ سپیڈ مجھے یاد نہیں لیکن بہت تیزی سے نکلتی ہے، تو جتنی چیزیں ہوتی ہیں سب یہاں سے باہر نکل جاتی ہیں۔ اور چھوٹے منع جو ہوتے ہیں، چونکہ اپنا ڈیفنس ان کا ڈیفنسو سسٹم مطلب آٹومیٹک ہے، ڈیفالٹ ہے، کہ یہ چھینکتے دیکھیں ان کا نزلہ باہر آ جاتا ہے فوراً۔ تو ہم جو ہیں بڑے تو ذرا احتیاط سے چھینکتے ہیں کہ کچھ نکلے نہیں، بس ایسے کر کے کر لیتے ہیں بعض اوقات۔ ہاں بعض ہاتھی کی طرح بہت زور سے چنگھاڑ کر یا بھینس کی طرح چھینکیں مارتے ہیں کہ دوسرے تک چھینٹے جاتی ہیں، وہ غلط ہوتا ہے، لیکن منوں کے صفائی کا یہی انتظام اللہ نے رکھا ہے تو وہ نکل جاتے ہیں۔ اور جب یہ اس طرح کی بیماری یا کوئی مصیبت جو عنقریب آنے والی ہے دور ہو تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اردو میں شکر کہتے ہیں، عربک میں الحمدللہ کہہ دیتے ہیں۔ تو بچہ تو کرنے پہ قدرت ابھی نہیں رکھتا، بڑوں کو کرنا چاہیے، کوئی فرض واجب نہیں کہہ رہا ہوں، اچھا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، جب شروع سے چھوٹے چھوٹے بچے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا تو وہ اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ہیں، آداب ہیں، ان کو مستحب سمجھتے ہوئے اس طرح بچوں کے سامنے ان کا ارتکاب اس نیت سے کہ ہم تربیت کر رہے ہیں، بچے سیکھیں، کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے بچوں کی تربیت بھی ہو جاتی ہے اور بڑے ہونے کے بعد عادت پختہ ہو جاتی ہے، پھر وہ آگے اس کی تربیت کرتے ہیں، یہ بڑوں کے لیے ثواب جاریہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان، جی فرمائیے۔ حضرت صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ لڑکی کا نام جو ہے وہ جسرا رکھ سکتے ہیں؟ جیم سین زے اور ہے ہاتھی والا جسرا، چلے بتاتا ہوں، اور یہی لے لیتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو۔ ایک روایت میں فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے نام پر نام رکھو۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں نیک بزرگ صالحین کے نام پر نام رکھنا چاہیے۔ جسرا پل کو کہتے ہیں، جسراتن پل۔ اب بچی کا نام پل رکھ دیا آپ نے، جو نئی چیز آ جائے بس ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ میں بار بار نام ذکر کرتا ہوں، میں معذرت اگر کسی کا نام ایسا ہو تو ہرٹ بھی ہوتے ہوں گے، لیکن ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ جیسے انعمتا نام رکھ دیتے ہیں، انعمتا کوئی نام نہیں ہے، انعمتا واحد مذکر حاضر کا یہ فعل ہے، ورب ہے، یہ ورب ہے، یہ ناؤن ہے ہی نہیں۔ انعمتا کا مطلب تو نے انعام کیا، یہ کوئی نام رکھنا چاہیے۔ لنتا، آپ رحم دل ہوئے، یہ بھی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے لنتا، اور ورب ہے، یہ تو ناؤن ہے ہی نہیں، فعل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ فبیہا نام رکھ دیتے ہیں، فبیہا مانے تو ٹھیک، یہ ہوتا ہے فبیہا۔ اگر آپ آ جائیں تو فبیہا، ورنہ کسی کے ہاتھ بھیج دیجیے گا، یہ ہے فبیہا تو ٹھیک۔ اسی طریقے سے لا ریب نام رکھ دیتے ہیں، لا ریب مانے نہیں ہے کوئی شک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں ہے، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کے نام۔ اچھا پھر یہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ یہ عوام الناس، ہم نے تو قرآن سے نکالا تھا معذرت کے ساتھ۔ قرآن میں تو شیطان کا لفظ بھی ہے، خنزیر کا لفظ بھی ہے، فرعون کا لفظ بھی ہے، سامری کافر کا لفظ بھی ہے، تو کیا ہم وہ نام بھی رکھیں گے؟ کیونکہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ہر نام بننے کی صلاحیت، ہر لفظ نام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ انفرادیت پسندی کا شوق دور کر دیں، کیونکہ اس میں ایک بات تو یہ کہ آپ بچوں کو ان کی برکات سے، ناموں کی برکات سے محروم کر دیں گے۔ اگر بچی ہے تو صحابیات کے نام پہ نام رکھیں، ان سے ہم اتنے الرجک کیوں ہو گئے ہیں؟ اپنے بزرگوں کے نام سے کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو پرانے نام ہو گئے ہیں، تو کیا بیوی پرانی ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو قدیم ہے، تو کیا نیا خدا تلاش کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے تشریف لائے تھے، تو کیا نیا نبی تلاش کریں گے؟ کوئی نئی آسمانی کتاب لیں گے؟ یا اپنے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو کہیں ان کو نکالو، اب نئے ماں باپ لے کر آؤ؟ تو کیا پرانی چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے؟ جب ان میں برکات ہیں، تو اگر آپ کی میری دکان ہو جو 100 سال سے چل رہی ہے اور روزانہ 1 لاکھ کا نفع دے رہی ہے، تو کیا میں اس لیے اپنی دکان بند کر دوں کہ بہت پرانی ہو گئی، بور ہو گیا ہوں میں اس سے؟ مجھے احمق ہی کہیں گے آپ کہ 1 لاکھ نفع آ رہا ہے، چاہے پرانی ہے، بھائی نفع حاصل کرو۔ یہ میری بات آپ سمجھیں۔ سیکنڈ اس میں خرابی کیا ہے کہ جب آپ بچوں کو اس طرح کے نام رکھیں گے جو اسلامی ناموں سے ہٹ کر ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے بچے بھی اسی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کریں گے۔ اور آج کے لیے ڈراموں کے اندر خاص طور پہ رائٹرز وغیرہ یا ڈائریکٹر ایسے نام ڈالتے ہیں، نئے نئے نام جن کو سن کے عوام خوش ہوتی ہے، ان کو اختیار کر لیتی ہے۔ یہ تیزی کے ساتھ وائرس پھیلے گا اور ایک وقت آئے گا کہ ایک مسلمان کی نام کے ذریعے شناخت نہیں ہو سکے گی۔
یہ پری پلان کام ہوتا ہے بعض اوقات. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈرامہ رائٹر یا ڈائریکٹر ایسا کر رہا ہے، لیکن یہ بہرحال ہوتا ہے. یہ نہیں کر رہے، ہوتا ہے. یہ آپ اس کو سمجھیے کہ مسلمانوں کی ناموں سے شناخت ختم کر دو، ایسا ان کا نام ان کے بنا دو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے. کیونکہ حلیہ تو ویسے ہی ہم لوگ اسلامی نہیں رکھتے ہیں، اور نام بھی پھر اس طرح کے رکھ لیں تو کون سی شناخت رہ جائے گی. اور اپنی شناخت قائم رکھنا بہت ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیں، سرکار نے فرمایا جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مشابہت قائم رکھنا، تشخص قائم رکھنا، اسلامی علامات اور شعائر کو قائم رکھنا، اتنا ہی میں سمجھا سکتا ہوں. سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو اللہ نہ کرے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ حج پر کسی نے کہا ہے کہ حج پر وہی جاتا ہے جسے اللہ بلاتا ہے. تو پھر یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہگار کیسے چلے جاتے ہیں کہ اللہ ان کو بلاتا ہے. انہوں نے سیاست دان کا لفظ کہا ہے. ہر سیاست دان بھائی جان برا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ان کے مراد ہوگا کرپٹ اگر کوئی سیاست دان ہے وہ جاتا ہے. اسی طرح جو ایکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں جو فحاشی کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بھی حج کر رہے ہوتے ہیں، عمرے کر رہے ہوتے ہیں، تو حلال والا بعض اوقات محروم رہتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ انہیں واقعی بلاتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی فیصلے کے بغیر کوئی وہاں نہیں جا سکتا، اور یہ ازل سے اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. ہم جب کہتے ہیں نا گناہ ثواب، تو گناہ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ حکم کے خلاف جاتے ہیں. ثواب کسے کہتے ہیں کہ اس پہ یہ نیکی ہے یا ثواب ملے گا؟ جب حکم کو پورا کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر تو کوئی حاکم ہی نہیں ہے، تو گناہ ثواب کا تصور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اور وہ جو فیصلے کرتا ہے بڑا حکیم ہے، زبردست قسم کے فیصلے فرماتا ہے. اس کی ذات بے نیاز ہے. کتنے میں نے گناہگار ایسے دیکھے کہ جو گناہوں کے اندر ملوث تھے، زانی تھے اور خراب تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توفیق دی، حج بھی کیا، عمرہ کیا، پھر وہ علم کی طرف آئے اور ہزاروں لوگوں کے ایمان بچانے کا سبب بن گئے. آپ ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بہت بڑی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ ہی بلاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بلائے تو اللہ پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہی حکیم ہے، وہ جانتا ہے اپنے بندوں کے لیے جو فیصلے کرتا ہے، آپ اور میں اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں. پھر آپ کا کہنا کہ جو حلال کماتا ہے وہ محروم رہتا ہے، یہ بھی کوئی ضابطہ قاعدہ نہیں ہے. آپ چونکہ مشاہدہ شاید آپ کا کم ہوگا، یا اپنی ذات کو یا اپنے حلال کمانے والا اور پھر اپنی محرومی کو سب کی محرومی قرار دے دیا، ایسا نہیں ہے. لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو تھوڑا تھوڑا حلال جمع کرتے ہیں، تھوڑا اور پھر ماشاءاللہ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں. لاکھوں لوگ جو جا رہے ہیں سارے سیاست دان جا رہے ہیں، فلم ایکٹر جا رہے ہیں، سارے فراڈیے جا رہے ہیں، سارے گناہگار جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جاتا. یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اپنی سوچ کا دائرہ وسیع کریں. شیطان بعض اوقات ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ہم اس کو آخری اور حتمی رزلٹ اور نتیجہ قرار دے کر اس کی بیس پر ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ انتہائی ناقص سوچ ہوتی ہے، ایک ناقص نتیجہ ہوتا ہے. اپنے ذہن کو وسعت دیں. اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر کلام کرنے سے پہلے، دین پر کلام کرنے سے پہلے ہزارہا پہلوؤں پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ مسٹیک ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ کی ذات دیکھیں بے نیاز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو کوئی نعمت عطا نہ فرماتا، کیونکہ نعمت اپنے دشمن کو نہیں دی جاتی، ٹھیک ہے نا. اور یہ کافر تو اللہ کا دشمن ہے. سرکاری سمجھا رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے دنیا جس پر کھول دی گئی یہ کوئی اللہ کے کرم کی علامات نہیں. دشمن کو اللہ نے ایسی چیز دی ہے جو خراب قسم کی چیز ہے کہ وہ اسی میں انوالو رہ کر، ایمان سے بھی غافل رہ کر، اور بعض اوقات ایسے ہی مر جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اس لیے اللہ کی حکمتوں پہ اعتراض نہ کریں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ گناہگار کو توبہ کا موقع فراہم کرتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس سے کوئی اور کام لینا چاہتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس سے شدید ناراض ہوتا ہے اور اسے اس طرح کی توفیقیں دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں تو مطلب بالکل پاک صاف ہو گیا ہوں اور میں جتنے مرضی گناہ کروں، دیکھو اگر میں غلط ہوتا تو عمرہ حج کیسے کر لیتا. یہی غفلت اس کو مروا دیتی ہے. وہ صحیح توبہ نہیں کرتا، حج مقبول نہیں ہوتا، عمرہ رد کر دیا جاتا ہے، منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے اور آخرت میں قابل گرفت ہوگا. میری یہ گفتگو 2-3 دفعہ سنیں، آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں گی.